मैं क्यों पूछूं? आपने पूछा है कि बाज़ियाब कहाँ से वो किसकी तहवील में थे? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इतना अरसा खामोश क्यों रहा है? जब मिसिंग पर्सनस की हम डिटेल देते हैं तो उसमें घर से जो बच्चे सऊदी अरब चले जाते हैं, वज़ारत उज़्मा छोड़ के वापस कैसे जाएंगे? जहाज से। ओके, थैंक यू। वज़ीर आज़म आकर अदालत में कह सकता है इंसर्जेंसी, हम इंसर्जेंट्स के हक़ में इधर खड़े हुए हैं। अजीब बातें उन्होंने आज ये की। अस्सलाम वालेकुम, मतियुल्लाह जान, MJ TV। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने बलोच तलबा के जबरी गुमशुदगी के हवाले से केस की समाअत हुई और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और जिनके पास सिर्फ चंद दिन रह गए हैं वज़ारत उज़्मा में, आज वो अपने लाओ लश्कर के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। उनके साथ अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान आवान भी मौजूद थे और बलोच तलबा की तरफ से एडवोकेट ईमान मज़ारी ने वकालत की। आज वफाकी हुकूमत की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें जो इब्तदा में 68 के करीब बलोच तलबा के जबरी गुमशुदा होने के हवाले से रिट दरख्वास्त दायर की गई थी, उसके मज़ीद अदाद शुमार सामने आए हैं, जिनके मुताबिक अब सिर्फ 8 ऐसे तलबा रह गए हैं जिनका अभी मालूम नहीं। बाकी तलबा जो हैं उनमें से बड़ी तादाद में लोग घरों को भी पहुंच गए हैं और कुछ जो हैं वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तहवील में हैं, जो आज 2022 के बाद से आज जाके मालूम हुआ कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तहवील में भी कुछ बलोच तलबा हैं। मगर सबसे अहम बात आज वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वो तकरीर थी जो उन्होंने आज कमरा अदालत में की और उन्होंने बज़ाहिर दिफा किया जो जबरी गुमशुदगी का मामला है उसमें, और जो सरकार के और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अहलकार हैं और पाक फ़ौज के जवान हैं उनकी शहादतों का भी ज़िक्र किया और ये गिला किया हाई कोर्ट से और अदालतों से कि वो एक तरफ इंसानी हकूक़ की जब बात करती हैं तो इन कुर्बानी देने वालों के हकूक़ की बात नहीं करती। और बतौर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अदालत के सामने ये भी गिला किया कि बलूचिस्तान में पंजाबियों को कत्ल किया जाता है, उनका शनाख्ती कार्ड देख के उनको गोली मार दी जाती है, तो उस वक्त जो हैं इंसानी हकूक़ के जो एक्टिविस्ट हैं वो आवाज़ बुलंद नहीं करते और उनको वो हकूक़ नहीं मिलते जिस किस्म के हकूक़ की बात मुबैना तौर पे जबरी गुमशुदा अफराद के लवाकिन अदालतों के सामने करते हैं। और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने यह भी तासर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान की अदालतें भी जो हैं इस हवाले से नाकाम हैं और उन अफराद के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में कि जो अफराद जो है इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। ये वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कुछ जो आज की कार्रवाई के दौरान अहम रिमार्क्स दिए, उसकी हाइलाइट्स आपको बताते चलते हैं। आज अनवारुल हक काकड़ साहब की तकरीर से पहले जब समाअत शुरू हुई तो निगरान वज़ीर आज़म जो हैं अनवारुल हक काकड़ रोस्ट्रम पर आए और अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अब तक 2 जो लापता बलोच तलबा थे वो अफ़गानिस्तान में पाए गए हैं और उसके बाद 4 बलोच तलबा को ट्रेस नहीं किया जा सका। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि रियासती इदारों को बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत होती है और इदारों की कोशिशों से कुछ बलोच तलबा वापस तो घर पहुंच गए हैं और एजेंसियों ने इन तलबा को क्लियर किया और वो घरों को पहुँचे और इदारे कानून से मुस्तस्ना नहीं हैं। वज़ीर आज़म, वज़रा, सेक्रेटरीज़ और अदालतें भी जवाबदेह हैं। जिस पर कोई केस हो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। जब जबरी गुमशुदगियों का मामला आता है तो सूरत हाल बदल जाती है। पाकिस्तान पर बतौर रियासत भी इल्ज़ामात लगते हैं और इस अदालत ने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराहों पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी कमेटी इसी मकसद के लिए बनाई है। इस पर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अदालत की इजाज़त लेकर कहा कि वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं और अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मैं जवाबदेह हूँ, सबको कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। मुझे बलूचिस्तान से होने की वजह से वहाँ का ज़्यादा इल्म है। बलूचिस्तान में मुसल्लह मज़ाहमत हो रही है, उसका जवाब अटॉर्नी जनरल, दरख्वास्त गुज़ार या किसी और के पास नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि जो गैर रियासती किरदार हैं, उनका इशारा शायद दहशत गर्दों की तरफ था कि नॉन स्टेट एक्टर्स इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने
عدالت کے سامنے دہشت گردوں کی شکایت لگائی کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2 لاپتہ بلوچ طلبہ افغانستان میں تحریک طالبان کے پاس ہیں، یہ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا۔ تاہم وزیر اعظم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ایک سابق چیف جسٹس بلوچستان میں نماز کی ادائیگی کے دوران شہید ہوئے۔ اقوام متحدہ کا بھی ایک طریقہ ہے، جب بھی کوئی لاپتہ افراد کا معاملہ آتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کون لاپتہ ہوا، جیسا کہ اگر جسٹس محسن اختر کیانی اگر آپ لاپتہ ہو گئے تو بھی اقوام متحدہ والے پوچھیں گے کہ محسن اختر کیانی کون ہیں۔ تو جس پہ جسٹس محسن اختر کیانی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں بھی جبری لاپتہ ہو جاتا ہوں، میں بھی ہو سکتا ہوں، جس پہ انوار اللہ کاکڑ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ نہیں، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، چلے میں اپنا نام لے لیتا ہوں کہ میں اگر انوار اللہ کاکڑ لاپتہ ہوتے ہیں تو پھر اقوام متحدہ والے مجھ سے بھی ہم سے پوچھیں گے کہ انوار اللہ کاکڑ کون ہیں۔ پھر وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان میں نسلی پروفائلنگ کر کے قتل کیا جا رہا ہے، 90,000 لوگ دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں اور 90 سزائیں بھی نہیں عدالتوں کی طرف سے دی گئی۔ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں سزائیں نہیں دیتی، شاید وہ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے یا پھر مار دیا جاتا ہے تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں تو سزا سناتی نہیں ہیں، تو پھر حکومت کو یہ کام خود کرنا پڑتا ہے۔ یہ وزیر اعظم پاکستان عدالت کے سامنے یہ اپنا موقف بیان کر رہے تھے اور اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان ان کے ساتھ موجود تھے اور بظاہر ان کی تائید کر رہے تھے۔ اسی کیس میں آگے جا کے انوار اللہ کاکڑ نے جب یہ کہا کہ 90,000 لوگ دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں تو جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ یہ بات آج آپ کو یاد آئی ہے کہ 6 سے 8 لوگ جو ہیں وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں، اور آپ جو عدالتوں سے تو گلہ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے بھی تو آج آ کے بتایا ہے، اور اس سے پہلے 2022 سے یہ کیس چل رہا ہے، 24 سماعتیں ہو چکی ہیں، اور آپ آج جو ہے یہ عدالت کو بتا رہے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ہیں وہ 6 کے قریب 6 سے 8 لوگ موجود ہیں۔ اتنے عرصے سے یہ کیس چل رہا ہے، یہ ریاست کی ناکامی ہے، نہ کہ ان کا ٹرائل نہیں ہو سکا ہے۔ تو ان کا ٹرائل کیوں نہیں مکمل ہوا، ان کا کیا فیصلہ ہے جو CTD کے پاس لوگ ہیں؟ اس کا جواب تو بہرحال انوار اللہ کاکڑ نے نہیں دیا، اور ساتھ ہی جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ بلوچستان میں بھی عدالتیں موجود ہیں، کتنے لوگوں کا ٹرائل کرایا ہے، قاتل، ڈاکو، دہشت گرد اور ہر کسی کے لیے قانون برابر ہے۔ اس پہ انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ میرا بیٹا بھی اگر فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو میں کیا چاہوں گا کہ قانون میرے ساتھ کھڑا ہو یا دہشت گردوں کے ساتھ۔ یہ بڑی ہی ایک دلچسپ چوائس دے دی ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب نے، اور بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں بلکہ وہ کوئی ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ کار ہیں جو عدالت کو اور معزز جج کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی جبری گمشدگی یا ماورا عدالت یا ماورا آئین قتل کی کوئی کیس ان کے سامنے لگے تو ان کو جو ہے ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور جو وکٹمز ہیں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ میرا بیٹا فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو میں کیا چاہوں گا کہ قانون میرے ساتھ کھڑا ہو یا دہشت گردوں کے ساتھ۔ ایک مسلح اور بغیر ہتھیار شہری کے حقوق برابر نہیں ہو سکتے ان شہریوں کے کہ جو مسلح ہیں، اور یہ بھی ایک منطق جو ہے وزیر اعظم پاکستان نے عدالت کو دی۔ پارلیمنٹ کو اس حوالے سے قانون سازی کرنی چاہیے تھی، وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا۔ اب ایک نگران وزیر اعظم کیا جانے وہ پارلیمنٹ کی ادرک کا مزہ، اب اس کو کیا معلوم کہ قانون پہلے سے موجود ہیں، آئین موجود ہے کہ شہریوں کو بلا وجہ آپ اس طرح ریاستی ادارے اغوا نہیں کر سکتے۔ اس میں قانون کی کمی کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ بہرحال یہ ایک نگران وزیر اعظم ہی پارلیمنٹ کی کوتاہی کا ان الفاظ میں ذکر کر سکتا ہے۔ آئندہ آنے والی پارلیمنٹ کو اس حوالے سے قانون سازی کرنی چاہیے، یعنی کہ جب تک آئندہ آنے والی پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کرتی شہری اسی طرح اٹھائے جاتے رہیں گے۔ عدالت جس پہ جج صاحب نے کہا کہ عدالت کسی نان سٹیٹ ایکٹر کو تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، عدالتی نظام تھوڑا آہستہ ہے مگر کام کر رہا ہے، اور جس پہ وزیر اعظم نے کہا کہ آئینی پاکستان مجھ سے غیر مشروط وفاداری کا مطالبہ کرتا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ آپ خوبصورت باتیں کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں، ہمیں بلوچستان جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے میرا نام لیا اور کہا کہ متی اللہ جان اسلام آباد سے اٹھائے گئے اور ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، کس نے اٹھایا متی اللہ جان کو، تو جس پہ وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا
کہ اگر کسی نے متی اللہ جان کو اٹھایا ہے تو اس پہ مقدمہ درج ہونا چاہیے. یہ نگران وزیر اعظم جو ہیں بڑے باخبر اور بڑے ہی علم والے جو ہیں انہوں نے اپنا موقف دیا. پھر جس کسی نے بھی ایسا کیا ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. ہم سب نے قانون کی پاسداری کرنی ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا. عدالت نے وزیر اعظم کو طلب کیا تھا آج اور یہ ان کا آج موقف تھا. اور مختصراً آپ کو سناتے ہیں کہ عدالت میں داخلے کے وقت وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے میں نے یہ پوچھا کہ آپ بلوچستان کے عوام کے لیے آپ نے کیا کیا ہے اور آپ کس طرح بلوچستان کے عوام کا سامنا کریں گے. آئیے آپ کو سناتے ہیں میرا سوال اور پھر ان کا مختصر جواب. سر اپنے بلوچوں کے لیے کوئی اچھی خبر ہے؟ آپ ابھی وزارت عظمیٰ چھوڑ کے واپس کیسے جائیں گے؟ جہاز سے. آپ نے سنا وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کیا بات کی. مگر اس سے پہلے وزیر داخلہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایم جے ٹی وی نے کچھ سوال جواب کیے اور ان کے جواب اور ان کی منطق بھی آپ سن لیجئے. کیا سچویشن ہے بلوچ طلبہ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو منسٹری آف انٹیریئر کے پاس جتنی ڈیٹیلز تھی تمام طلبہ جو ہے ہیو بین ریکورڈ. 8 صرف ایسے کیسز تھی جس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز، ان کا CNIC نمبر، کوئی ان کا ریزیڈنس، کوئی ان کی ڈیٹیلز نہیں تھی. اور ہم وی آر لوکنگ ایٹ اٹ کہ جس نے فائل کیا مسنگ پرپز میں وہ 8 لوگ کون ہیں. بٹ ابھی تک کسی نے کوئی ان کی جو ہے وہ آئیڈینٹی ہی نہیں دی، نام صرف موجود ہے. باقی آل ہیو بین ریکورڈ جو ہمارے پاس مسنگ پرسنس کی ڈیٹیلز. اور یہ جو ریکور ہوئے ہیں یہ کن لوگوں سے بازیاب ہوئے ہیں؟ وہ کون اغوا کار تھے؟ اس میں آئی ول بی سرپرائز کہ جب مسنگ پرسنس کی ہم ڈیٹیل دیتے ہیں تو اس میں گھر سے جو بچے سعودی عرب چلے جاتے ہیں، یہ جو آپ کے لوگ بچے یہ جس طریقے سے ریکور ہوئے جو یورپ ٹریول کر جاتے ہیں بغیر پاسپورٹ اور ویزاز میں گھر بتائے بغیر، ہر قسم کے کیسز اس میں آئے. ابھی 2 کیسز جو ہمارا بلوچستان میں اٹیک ہوا وہاں سے 2 جو ہے وہ ٹیررسٹ جو ہے وہ مسنگ پرسن کی آئیڈینٹی وہاں پہ ویریفائی ہوئی. تو جو انٹیریئر منسٹری نے اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس نے ساری ڈیٹیلز کو دیا ہے تو اٹ از اے ویری جو ہے پاکستان میں بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم اداروں پہ جو ہے انگلی اٹھائیں. جب ریالٹی میں جاتے ہیں تو کچھ تھوڑی سچائی رہ جاتی ہے اور باقی مفروضے رہ جاتے ہیں. اچھا، تھوڑی سچائی کے حوالے سے بتائیں گے کہ کہاں سے یہ لوگ ریکور ہوئے جو ایکچولی آپ کہہ رہے ہیں ریکور ہو گئے ہیں؟ کوئی ایک آدھ مثال دے سکتے ہیں؟ جو تھوڑی سچائی ہے میں وہی بتا رہا ہوں. جو تھوڑی سچائی تھی وہ 2 ٹیررسٹ مل گیا ہمیں. اچھا، ٹھیک ہے. تو جو ان میں ڈیٹیلز جو ہے جب آپ جاتے ہیں ڈیٹیلز میں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان ڈیٹیلز میں جو ہے وہ آپ کے پاس پوری کی پوری لسٹ یہاں پہ آ جائے گی ہر ایک کی. تو یہ جو مبینہ ٹیررسٹ ہے ان کو ماورا آئین اور ماورا قانون کس کی تحویل میں رکھا گیا؟ نہیں، وہ دونوں ٹیررسٹ جو ہے وہ اٹیک کرنے آئے بلوچستان میں الیکشن سے 1 دن پہلے. اور دونوں جو ہے ٹیررسٹ جو ہے وہاں پہ جو آپ کو 16 ٹیررسٹ مارے گئے ان میں سے 2 ٹیررسٹ یہ بھی موجود ہیں. تو ہر قسم کی چیز جو ہے وہ ان مسنگ پرسن کی لسٹ کی ڈیٹیلز ابھی. تو یہ اس چیز کو چھپایا کیوں گیا اتنا عرصہ عدالت سے؟ مجھے نہیں معلوم کہ چھپایا گیا. اچھا، لیکن جو ڈیٹیلز منسٹری آف انٹیریئر کے پاس جو ڈیٹیلز ڈپارٹمنٹ کو ساری ڈیٹیلز دے دی گئی. چلے سر، تھینک یو سر. اس کے بعد وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ جب کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو اس وقت بھی ایم جے ٹی وی کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی وہ بھی آپ سن لیجئے. سر نگران حکومت آپ نے 6 ماہ سے چلائی ہے. چلتے رہے سر 2 منٹ کے لیے ذرا بات کر لیں سر. سر آپ نے جبری گمشدگی کا دفاع کیا ہے بھرپور انداز میں عدالت میں. متی اللہ جان، میں نے جبری گمشدگی کا دفاع بالکل نہیں کیا. میں نے جبری گمشدگی کے نام پہ جو ریاست پہ الزامات لگ رہے ہیں ان کا دفاع کیا. تو یہ جو لوگ بازیاب ہوئے پہلے آپ اپنے سوال کو میں کیوں پوچھوں؟ آپ نے پوچھا کہ بازیاب کہاں سے وہ کس کی تحویل میں تھے؟ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ
मिनट इतना अरसा खामोश क्यों रहे? एक मिनट, ये आप फिर उसी इल्ज़ाम को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले अपने सवालात को जब आप फ्रेम करते हैं, बराए मेहरबानी उसको भी सोचा सर, करें, आपसे पूछ समझा के तो करें। सवाल नहीं फ्रेम करने। आप नहीं, ये मैं बताएं, मुझसे ये पूछ बंदे रही किधर थे, किसकी तहवील में थे, अदालत को अब पहले क्यों छुपाया गया अदालत आपसे से? जब मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ ना, आप लड़ने की कोशिश करते हैं। सर, हम आपको अर्ज ये कर रहे हैं कि ये इल्ज़ाम है और आप इस इल्ज़ाम को इल्हामी हैसियत देना सीटीडी चाहते के हैं। पास से ये लोग उन्होंने आप- पहले क्यों नहीं बताया? आप इस इल्ज़ाम को इल्हामी हैसियत देना चाहते हैं, हम नहीं देना सीटीडी चाहते। के पास नहीं थे ये हम लोग? करेंगे इंक्वायर, जब इंक्वायर कर लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे, बता देंगे। सर, निगरान हुकूमत ने किस आइन के तहत 6 महीने का वक्त गुजारा है 1973? तो ये थे हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर, जो हुकूमत में महज चंद दिन के मेहमान हैं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेश हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुश हो गई, मुतमईन हो गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी इज़्ज़त रहेगी, क्योंकि अगर आज भी ना आते तो बहुत बड़ी तौहीन हो जाती। बहरहाल अब निगरान वज़ीर आज़म तो आ गए हैं, मालूम नहीं इनके सरफ आना ही काफ़ी था कि अब आज जो कुछ इन्होंने फिर कोई यकीन दहानियाँ भी ऐसा नहीं कराई, क्योंकि अब तो काफ़ी लोग बाजियाब हो गए और जब लोग बाजियाब हो गए हैं तो बस फिर बात ख़त्म। कानून तो यही कहता है, उनसे हुकूमत ने तो पूछना नहीं है कि आप किधर थे। तो अब जो कुछ होना है, अब उन लोगों के हवाले से केस को आगे चलना है जो कि अभी तक बाजियाब नहीं हुए, तकरीबन 8 के करीब हैं। आज की सारी कार्रवाई में बलोच लापता तालिब इल्मों की तरफ से पेश होने वाली वकील एडवोकेट ईमान मज़ारी और उनके जो कोलीग हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज किस किस्म के अदाद शुमार पेश किए गए और जो वज़ीर आज़म ने मौक़िफ़ अपनाया उसके बारे में उनकी क्या राय है। ईमान, अदाद शुमार का ये खेल क्या है? ये केस कब आपने दरख्वास्त दायर की थी? कितने लोग उस वक्त मिसिंग थे? कितने लोग अब बाजियाब हो गए और बाकी किधर हैं? आज हुकूमत ने क्या बताया? जी, ये केस लॉन्च हुआ था 2022 मार्च में और क्योंकि उसकी पेंडेंसी के दौरान बेशुमार स्टूडेंट्स बलोच तलबा को उठाया जा रहा था, तो इसलिए एक कमीशन का ऑर्डर किया था और उस कमीशन को हमने एक लिस्ट दी थी जो 2022 के एक लिमिटेड पीरियड में जबरी गुमशुदगियाँ थी, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की, अप अनटिल अराउंड अक्टूबर के टाइम। ये अख्तर मेंगल कमीशन है। जी बिल्कुल, और उन्हें हमने एक लिस्ट दी थी 69, एक डुप्लिकेशन थी, 68 स्टूडेंट्स की लिस्ट थी। उसमें से अब आज जो बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से कि 8 लोग रहते हैं बाजियाब होने के लिए। हमने इस फिगर को डिस्प्यूट किया है, हमने कहा है 9 लोग रहते हैं। मैंने आज ये रेज़ भी किया फ़िरोज़ अहमद का केस, जो कि एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उनका फ़ाइनली आज हुकूमत ने आके तस्लीम कर लिया कि वो अभी तक जबरन लापता हैं। दूसरी जो लिस्ट थी वो थी 26 लोगों की लिस्ट जो हमने दी थी, जो अटॉर्नी जनरल साहब की इस अदालत में और सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग के बाद, यानी 10 जनवरी के बाद, जो उन्होंने कहा था कि किसी को लापता नहीं किया जाएगा और 26 लोगों को कम अज़ कम इस अदालत में कार्रवाई के बावजूद मजीद लापता किया। बिल्कुल, और इसकी उसमें से भी लोग बरामद हो गए। जी, अब उनके आज के ये फिगर्स उन्होंने बताया है कि ये जो 26 लोग थे, ये उन्हीं 68 लोगों में शामिल थे शुरू में? नहीं, ये अलग उसके अलावा थे। ये है जो 10 जनवरी इस साल के बाद जबरन लापता किए गए। माशाल्लाह, ठीक। जी, इसमें से अटॉर्नी जनरल साहब ने जो आज लिस्ट दी है वो कहते हैं कि 11 रिकवर हो गए हैं। वो कहते हैं सीटीडी की कस्टडी में 9 हैं और इस पर मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि वो सीटीडी के एफआईआर्स हमें दें ताकि हम फैमिलीज़ को इन्फॉर्म कर सकें, जिस पर पहले तो उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज़ की थी कि वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पास है। फिर मैंने कहा कि हम कैसे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से ले, तो उन्होंने कहा हम आपको दे देंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये जो जनवरी के 10 जनवरी के बाद ये लोग 29 मुबैना तौर पे जबरी गुमशुदा हुए, तो इस दौरान अदालत के बीच में कोई तारीख हुई? हुकूमत क्या बताती थी कि ये 9 लोग किधर हैं, जो अब मान रही है कि सीटीडी के पैसे? हुकूमत गुमराह करती रही अदालत को और अटॉर्नी जनरल भी नहीं बताते रहे? जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से तो ये कभी मौक़िफ़ नहीं पेश हुआ था कि हियरिंग हुई इस दौरान कोई? बिल्कुल हियरिंग, और इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। जी 19 फरवरी को भी हुई थी एंड आई बिलीव 13 फरवरी को भी हुई तो थी। इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता इस किधर वक्त वो नहीं इन्फॉर्मेशन किसी भी किस्म की। तो ये पहली बार उन्होंने माना है कि ये 9 अफराद जो हैं ये सीटीडी के तहवील में? जी, ये 9 अफराद का वो कह रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि 2 लोग अपेरेंटली अफगानिस्तान में उन्होंने टीटीपी को ज्वाइन कर लिया है। और अगर आप लिस्ट खोल के देखें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होगी शायद। जी बिल्कुल, और उन्होंने जो 2 लोगों का बताया है कि वो उन्होंने टीटीपी ज्वाइन किया है, वो 2 ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, सईद एतजाज़ और मोहम्मद मुज्तबा। वो कह रहे हैं कि जी ये छोटे बच्चे, और ये अटॉर्नी जनरल बता रहे हैं? जी बिल्कुल, और उन्होंने ये लिस्ट दी है।
اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان چلے تو گئے۔ اس اعداد و شمار کو عدالت نے قبول کر لیا؟ عدالت نے سوال نہیں پوچھا کہ یہ جو بازیاب ہوئے ہیں 2022 کے بعد سے 59 افراد پہ 29 افراد بعد میں، ان میں سے جو بازیاب ہوئے ہیں یہ کہاں تھے، کس کی تحویل میں تھے، اور عدالت کو گمراہ کیوں کیا گیا، سچ کیوں نہیں بتایا گیا؟ یہ کوئی سوال نہیں ہوا عدالت کی طرف؟ ریمارک آج آیا تھا عدالت کی طرف سے، جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ پہلے آپ نے کیوں نہیں بات عدالت کو کی اگر کوئی سی ٹی ڈی کے کسٹڈی میں تھا، اور بارہا اس عدالت نے پریویس ہیئرنگز میں یہ ریمارکس دیے ہیں کہ کہاں سے بازیاب ہوئے ہیں، کس کی کسٹڈی میں تھے، اور انہوں نے آرڈرز میں نوٹ کیا ہے کہ کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ تو یہ سچویشن اچھا، عدالت نے ایک 3 رکنی کمیٹی بھی بنائی تھی، انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ، آئی ایس آئی کے سربراہ اور ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ، اور آج بھی عدالت نے جب اس کا ذکر کیا تو وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ ہمیں اعتراض ہے اور عدلیہ جو ہے وہ حکومت کے ڈومین میں مداخلت نہیں کر سکتی، اور شاید اس لیے سپریم کورٹ میں بھی اس فیصلے کو چیلنج کر رکھا ہے۔ جی، انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے، انہوں نے آج یہ بات نہیں ڈسکلوز کی عدالت میں، لیکن مجھے کل اس کا نوٹس ریسیو ہوا ہے، اور میں یہ بھی ہائی لائٹ کر دوں کہ پچھلی بار بھی حکومت نے، اس وقت آئی بلیو شہباز شریف صاحب کی پی ڈی ایم حکومت تھی، انہوں نے کمیشن کے آرڈر کو چیلنج کیا تو سپریم کورٹ میں، اور ریسنٹلی اسے وڈرا کر لیا ہے۔ تو یہ ایک کامن پریکٹس ہے ان کی، جو آرڈر پسند نہیں آتا اسے چیلنج کر دیتے اب ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس رپورٹ سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں اس ٹائم پر، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ جو 9 لوگ ہیں وہ کس سی ٹی ڈی اسٹیشن میں، ان کے ایف آئی آرز ہمیں دے دیں تاکہ ایٹ لیسٹ فیملیز کی جو اذیت ہے وہ ختم ہو سکے ان 9 لوگوں کے ایکسٹینٹ لیکن میں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ، پہلے والوں میں سے 60 اور اب 29 والوں میں سے 20 کے لوگ واپس بھی تو آئے ہیں۔ جی، بہت اچھی بات ہے اگر لوگ واپس آ رہے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے، اور ان فیملیز کے لیے یہ پیس آف مائنڈ انہیں ملے گا اگر ان کے ریلیٹیوز واپس آ رہے ہیں۔ ہم تو صرف ان کی بازیابی کے لیے اور احتساب کے لیے اس عدالت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ چلیں، حکومت تو ان سے نہیں پوچھتی وہ کہاں تھے، لیکن کیا وہ آپ لوگوں کو، وکیلوں کو بھی نہیں بتاتے، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے کہ وہ اتنا عرصہ کہاں رہے؟ دیکھیں، آپ کو بھی پتہ ہے متی صاحب کہ جب کسی کو اٹھایا بھی جاتا ہے اور پھر یہ آ کر عدالتوں میں حکومت کہتی ہے کہ جی ایف آئی آر کیوں نہیں درج کیا، اس لیے لوگ بات نہیں کرتے کیونکہ انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، پرچہ کرو گے تو آپ کا بیٹا نہیں آئے گا، بات کرو گے تو بیٹے کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو میں اس پر کیا کامنٹ کروں؟ چلیں، اچھا، آپ کوئکلی بتائیں کہ آج وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے جو ایک تقریر کی، کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں تھا، داد و شمار بھی وہ اٹارنی جنرل ہی بتا رہے تھے، آپ کو کیا تاثر ملا کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ جبری گمشدگی کے معاملے پہ کیا حکومت کے اوپر جو الزامات لگے ہیں وہ ان کا دفاع کر رہے تھے یا ان کی تصدیق کر رہے تھے؟ جی، وہ دفاع کر رہے تھے ریاست کی جو 70 سال کی پالیسی ہے جبری گمشدگیوں کی، اور انفیکٹ وہ جواز پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس پالیسی کا، یہ کہہ کر کہ جی انسرجنسی ہے اور انسرجنس کے حق میں لوگ بات کریں، جس پر میں نے آبجیکٹ کیا کہ نہ میں اور نہ وہ لواحقین جو ویسے بھی اتنی تکلیف سے گزرے ہیں، یہ بہت اوفینسو بات ہے۔ کس طرح وزیر اعظم آ کر عدالت میں کہہ سکتا ہے انسرجنسی؟ ہم انسرجنس کے حق میں ادھر کھڑے ہوئے ہیں۔ عجیب باتیں انہوں نے آج یہ کی ہے عدالت میں جن کی کوئی منطق نہیں ہے، اور بٹ یہ کچھ سرپرائزنگ نہیں ہے، ہم یہ توقع کر رہے تھے کیونکہ جو ان کے بیانات عدالت کے باہر ہیں، عدالت کے اندر بھی آ کر انہوں نے وہی بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری۔ آج ایک وزیر اعظم تو عدالت میں پیش ہو گیا، مگر اس سے پہلے مدثر نارو کے کیس میں ایک اور وزیر اعظم بھی عدالت میں پیش ہوا تھا، یہی اسلام آباد ہائی کورٹ تھی، اور شہباز شریف وزیر اعظم تھے، اور وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ بھی عدالت میں آئے تھے، انہوں نے بھی یقین دہانیاں کرائی تھی، مگر اس کے باوجود بھی یہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ تھما نہیں ہے، اور نگران وزیر اعظم ہوں یا شہباز شریف وزیر اعظم ہوں، لگتا ہے کہ دونوں برابر کے ہی بااختیار ہیں۔ اب دیکھیں، نئی حکومت اگر آتی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی، تو کیا وہ بھی عدالت کے سامنے محض پیش ہی ہوتے رہیں گے، یا پھر یہ جبری گمشدگی کا مسئلہ مستقل بنیادوں پہ حل ہوگا؟ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔